السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی معتبر معزز اور فکر و تدبر والے سامعین و ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں وہی سلسلہ تدبر و فکر، زندگی کی حقیقت، زندگی کی اصل کو لے کر میں آپ طاہرہ رباب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے عزیزو، زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، ایک جہد مسلسل ہے۔ آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ رکے تو سلسلہ ختم ہوا۔ آپ کو میں اس سلسلے کی آج جو ہماری نشست ہے اس میں کچھ ایسی چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے جس سے ہمیں اپنے ابھی کے اور آئندہ کے سفر کا کچھ تھوڑا بہت فکر، وجدان، علم اور آگہی اور ادراک معلوم ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا ایک ایک درجہ ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ہے، فہم سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ادراک ہے جو کہ بہت آگے تک کی منزل کو لیتا ہے، اور یہ سلسلے اس لیے ہے کہ میں نے زندگی جو پائی ہے میرے عزیزوں، ہماری زندگی کا مطلب و مقصد ہی پہچاننا ہے، ریسرچ ہے، تحقیق ہے۔ وہ جو ہمیں عادت ہے نا بیٹھ کے مسجد میں یا ممبر پہ تو سنا سنا کے عربی کی آیتیں اور چھوٹا سا اپنے فکر کے مطابق ترجمہ اور کر کے اور وہ بتا دیا، کسی کو پلے پڑا نہیں پڑا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک نادر دولت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم نے کبھی فکر و تدبر نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ رسالت میں آپ کو یہ نہ فرمانا پڑتا کہ میں یہ رب ذوالجلال کو، اپنے حبیب کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اے میرے حبیب یہ فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم فکر و تدبر سے عاری ہیں، خالی ہیں، ہمارے پاس فکر و تدبر نہیں ہے۔ جو آیا مبارکہ پروردگار عالم نے زمین پر ہمارے لیے بھیجی، یا بھیجی تو قلب پیغمبر پہ ایک رات شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اتاری، لیکن جو اس کی وقت کے ساتھ ضرورت رہی، جبرائیل نے آ کر کہہ دیا کہ یہ فلاں آیت جو ہے یہ آپ اس کو بیان کر دیجیے، اس کی ترویج کر دیجیے۔ تو سلسلہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اب پروردگار عالم نے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے اپنی گفتگو میں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا اس چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے، کیونکہ زندگی میں اور ہم لوگوں کی جو مصروفیتیں ہیں جو ہمیں اپنے سلسلے سے ہٹاتا ہے، وہ ایک انرجی ہے، وہ ایک طاقت ہے جس کو ہم نے شیطان کا نام دیا ہوا ہے، جو ہمیں اس نام سے، اس کا بھی ہماری باڈی میں، ہماری بدن میں اس کی بھی انوائرمنٹ ہے۔ آپ کا یہ کام ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، کہ میں نے کس طرح اپنی اس نور کی قوت کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ میں حاوی ہو جاؤں۔ آج میں آپ کے حضور میں جو گفتگو لے کر آئی ہوں، وہ میری کچھ ڈاکٹر بچی ہیں، ان کا سوال ہے، وہ یہ کہتے، ان کا یہ سوال تھا کہ روح کا سفر، یہ روح جب اس دنیا میں ہے، آئی ہے، وہ تو میں نے آپ کو پچھلی کئی گفتگوؤں میں دوبارہ بار بار تو میں ایک گفتگو نہیں کر سکتی ہوں، اس میں نے آپ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ ہم آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں، اور یہ سارے نور کی انرجی کا جو مرتب کیا گیا سلسلہ کیسے ایک چھوٹے سے ہمارے جرثومے میں، اور اس کے بعد وہ بڑھتا، اور خون اور پانی اور سلسلہ، اور کب الیکٹرکسٹی جو ہے وہ ایک روح کی صورت، نور اس میں بھی تھا، لیکن وہ اس وقت اپنے اس مرکز کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا تھا جہاں سے اس کو روح کا رابطہ مل جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہے تو اب اس میں روح پڑ گئی ہے، یعنی کہ وہ جو تڑپ رہا تھا، ہل رہا تھا، متحرک تھا، اس کو اب کنیکشن ملا ہے اور وہ خاموش ہو گیا ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ اس کو وہ انوائرمنٹ دی گئی ہے، وہ اس کے نور اور روح۔ اللہ میاں فرماتے ہیں کہ میرے حبیب پوچھتے ہیں تم سے کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتا دے کہ روح امر ربی ہے۔ یعنی امر ربی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا امر۔ اب امر کے کوئی 11 سے 17 معنی ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ امر کے زمرے میں آتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوسرے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا 11 سے 17 اس کی مختلف تشریحات ہم نے سنی ہے، ہمیں ملتی ہیں، اور لیکن جب خود مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو حقیقت میں تب پتا چلتا ہے کہ کیا کتنا ہے۔
لیکن اس کو جب میں گفتگو کرتی ہوں تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے کسی کو نابلد ہو، کوئی اس کا علم حقیقت کا نہ ہو، وہ پہلے ہی بیٹھ کے اس کو ٹوک دے. اس لیے ان کی اس وسعت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس بارے میں پوری تفصیل پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں. لیکن اب جو مرحلہ ہے وہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد روح کا کیا سفر ہے، یہ کیسا سلسلہ اور کیسا سفر ہے، اور یہ جہنم کا سلسلہ کیا ہے، اور اس کا صحیح کا جو رد عمل ہے روح کے لیے وہ کیا ہوگا، اور اس پہ کیا اثرات مرتب ہونے ہوں گے، اور کس طرح یہ سلسلہ بنے گا. تو ایک سوال یہ تھا کہ وہ چونکہ ہمارا نفس جو ہے اور وہ اس ہمیں بھڑکاتا ہے، اسی کو تو وہ تو مر جائے گا تو پھر ہمیں کیا پتا. تو میرے عزیزوں، یہی ہماری بدقسمتی اور جہالت کی انتہا ہے کہ ہم اس منزل پر آ کر بھی ابھی بے خبر ہیں کہ جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ محسوس کرنے کے لیے روح کی طاقت چاہیے. روح کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. جو کچھ احساس ہے وہ روح سے ہے. روح ہے تو آپ میں محبت کا، نفرت کا، پیار کا، بغض کا، حسد کا، ستائش کا، اپریسیشن کا یہ جذبہ ہے. درد ہے، غم ہے، خوشی ہے. اور بدن میں کہیں بھی کچھ ہو جائے تو آپ کو تڑپا دیتا ہے، تو وہ روح برداشت نہیں کر سکتی. وہ روح اپنے مرکز میں، اپنے قفس میں اتنی وہ مقید اور پابند اور مجبور ایک قسم سے کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ اس کا حل نہیں کر سکتی، لیکن اپنے آپ پہ وہ لیتی ہے، اس کو ہوتا ہے. آپ کا آپریشن ہو تو آپ اس روح کا کنیکشن جو برین کے اس حصے کے ساتھ ہے جہاں سے یہ الیکٹرکسٹی کا سلسلہ چلتا ہے، یہ باقاعدہ الیکٹرکسٹی ہے، اس کو وہاں پہ کچھ دیر کے لیے بند کر کے، یعنی سلا دیا جاتا ہے، اس کو سن کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کا آپس کا رابطہ نہ رہے. جو ہی وہ رابطہ اس کا علیحدہ ہوتا ہے، آپ کو کاٹیں پھاڑیں جو مرضی کریں، آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا. اور ایس سن جیسے ہی آپ کو وہ سلسلہ آپ کے روح کا سامنے آ جائے تو فوری طور پہ آپ کو درد بھی، شدت بھی، احساس بھی، دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوتا ہے، اور آپ اس کا گلا چیختے چلاتے یا بولتے اور ایک اظہار کرتے ہیں. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ تکلیف آپ کے بدن کو نہیں، آپ کی روح کو ہوتی ہے. روح وہ احساس کا مرکز ہے، روح کی وہ انرجی ہے جس کے پاس پورے کا پورا سلسلہ ہے، لینے کا، دینے کا، محبت کا، احساس کا، غم کا، خوشی کا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب روح بدن سے نکل جائے گی، ایک یہاں پہ بات میں آپ کے حضور میں واضح کرنے چاہتی ہوں، میرا سوال جو بچیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح کا جو سفر ہے ہمیں وہ بتایا جائے، اور جبکہ نفس تو رہے گا نہیں. تو یہ جو نفس رہے گا نہیں، نفس تکلیف نہیں دیتا، نفس آپ کی خواہشات بناتا ہے. آپ کو خواہشات نفس سے بچنا ہے. آپ جب تک اپنی خواہشات نفس سے بچتے رہیں گے، آپ کی روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی، وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ پھر اس کو اکثر ایسے سلسلے بھی آ جائیں گے کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں کہ تجھے صبر و سکون کے لیے پیدا کی، تیرے صبر کے ٹالرزم کو، تیری جو بدن میں صبر کی طاقت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پروردگار عالم تجھے مصیبتوں سے یا مشکلوں سے یا اذیتوں سے نکالتے ہیں. بات بالکل اس طرح ہی ہے، لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کی فہم نہیں حاصل کریں گے تو ہمارے لیے وہ مقصد فوت ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جب آپ نفس کے اوپر اختیار حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک الیکٹرسٹی ہے، وہ اپنے آپ کو خاموش کر دیتا ہے، وہ پھر نہیں بولتا، وہ اپنے آپ کو ضم کر لیتا ہے اس نور میں جو آپ کی روح کے ساتھ موجود ہے. اب آپ کی روح میں جو اثر ہے یا جو موجودگی ہے، وہ روح آپ کی اس اثر کو لیتی ہے اور اس اثر کے ساتھ آگے چلتی ہے. روح درد خوشی لیتی ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ نور کی انوائرمنٹ ہے جو کہ مرکز سے یہ سب کچھ لے کر آئی ہے، جو اپنے خدا سے یہ مرکز سے لے کر آئی ہے. اب آپ کو اس بدن میں جتنا وقت آپ کے پاس ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے
اپنی ذات کو سمجھنا ہے، اور اپنی ذات کو سمجھ جائیں گے تو خود بخود خدا اس لیے سمجھ جائے گا، آدمی سمجھ میں آ جائے گا، جو ہمیں دن رات کہا جاتا ہے کہ من عرف کا نفس کا فقد رف اللہ، کہ تو اپنے نفس کو پہچان تاکہ تجھے تیرا رب پہچان میں آ جائے۔ آج تک یہ فقرہ تو سنا، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کسی نے بھی، یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے نفس کو کیسے پہچانوں، اور نہ ہی بتانے والے نے کبھی اپنے آپ کو اس طرف مائل اور آمادہ کیا کہ میں اپنے نفس کو پہچانوں تو صحیح۔ میں ممبر سے، میں مسجد سے، میں تقریر سے، میں خطبے سے یہ سب کچھ بول بول کے آیا، لیکن آیا میں نے خود بھی نفس کو پہچاننے کی کوشش کی؟ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب تک نفس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے، رب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور سب سے بڑا نقطہ یہی ہے کہ آپ کی خلقت کا مطلب و مقصد اپنے خدا کی پہچان ہے۔ آپ اپنے رب کی پہچان کے لیے زمین پر اتارے گئے، اپنے دنیا کے دندوں کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں۔ یہ تو اس نے آپ کو فیسلٹیز دی ہیں ساتھ میں کہ بھوکا نہ مرنا، میں نے تیرے بدن میں سسٹم ایسا ڈالا ہے، اور تیرے سامنے پورا ایک دار امتحان بنایا، ایک سلسلہ بنایا کہ اس سلسلے میں جب تو رہے گا، تجھے میری مختلف جہتیں نظر آئیں گی، ملیں گی، تو تحقیق کرے گا، تو خوش بھی ہوگا، تو غمزدہ بھی ہوگا، میں تجھے غم بھی دوں گا، میں تجھے خوشی بھی دوں گا، تاکہ تو ہر نور کے اس سرکل اور انوائرمنٹ سے گزر سکے جس سے کہ میرا پورے کا پورا نظام یونیورس متحرک ہے۔ تو کرے گا تو پائے گا۔ اب تو نے جب یہ خوشی غم ہر چیز کو محسوس کر لے گا، اپنی دنیا بھی کما لے گا، لیکن میں نے تجھے بتایا ہے کہ کیسے تو نے کمانا ہے۔ تو نے کسی کا حق نہیں کھانا، تو نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، تو نے کسی کا دھوکے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے حق نہیں کھانا۔ تو نے زندگی میں ترتیب سیکھنی ہے، تو نے اپنے دوسرے انسان کے ساتھ مہذب تہذیب اور اخلاق سے گفتگو کرنی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ پوائنٹس تھے، یہ وہ ہمارے ساتھ ہمیں ڈریسز دے کر بھیجے گئے، یہ وہ لباس ہیں ہمارے، وہ جو کردار بنا کر ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں دوسرے کے سامنے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے، بس یہی ٹھیک ہے، مجھے یہی چاہیے، دوسرے اس سے چھین لو، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کو مار ڈالو۔ بھائی، آپ کا اس میں کیا عمل دخل؟ یہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا، وہ جانے، اور اس کا خدا جانے، مالک جانے۔ اگر اس نے اس کو اس پر فائز کیا ہے تو اس کو آپ کا کام اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو بیان کرنا ہے، آپ کا عمل کرانا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خدا بزرگ و برتر اپنے حبیب سے فرما رہے کہ اے میرے حبیب، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، عمل کرانا تمہارا کام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو میری توفیق کے بغیر نہیں ہوگا۔ بہت بڑا یہاں پہ تالا لگا دیا ہے، میری توفیق کے بغیر وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ پروردگار عالم، جب تو نے توفیق ہی نہیں دی، وہ کہتے ہیں تو ہم کیسے کریں؟ یہ وہ دوسرا ظلم ہے جو حضرت انسان اپنی ذات پر کرتا ہے۔ اس نے اس لیے نہیں دی، اس نے پہلے دن سے آپ کو کہا ہوا ہے محنت کرو، تگودو کرو، ایک قدم چلو تو میں 10 قدم آؤں۔ آپ تو قدم چلنا تو کجا، آپ تو اٹھ کے بیٹھے ہوئے اٹھتے ہی نہیں ہے، بڑھنا تو آگے کی بات ہے۔ جب آپ ہمت کریں گے، اٹھ جائیں گے، وہ اپنی انٹینشن جو ہے اس کو ثابت کریں گے، کامل کریں گے، اور اپنے ارادے کو تکمیل دینے کے لیے آغاز کریں گے، تو پھر توفیقات کے سلسلے یوں شروع ہوں گے کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ میں کیسے اتنے بڑے کام کر سکا، میں نے کیسے اتنے بڑے کمالات دنیا میں بکھیر دیے۔ کیونکہ یہ آپ کی اوقات نہیں ہے، یہ آپ کے خدا کی وہ توفیق ہے جو آپ کے اس ارادے اور نیت، اسی لیے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال نیت پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جو آپ کی نیت ہوتی ہے وہی آپ کے عمل کو قبول یا نامنظور کروا دیتی ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا ہے پچھلی بھی گفتگو میں، اسی کے ساتھ یہ رابطہ لے کر چلی ہوں، کیونکہ ہمارا جو نتیجہ نکلنا ہے روح کے سفر کا، قیامت اور جہنم کا، قیامت کا نہیں، جہنم، قیامت بھی آپ کو بتاتے جہنم کا، یہ جہنم میں کیسے روح کا جانا اور یہ سلسلہ کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایک چیز کھول کر بیان کر، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی بجائے خدا کو ایک فرد بنایا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اس کے پاس بس ہمیں منع کیا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو اس نے کیا ہے، اور لہٰذا اب اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔
یہ ہماری دوسری تیسری یا چوتھی جو بھی غلطی ہے، جس سٹیپ سے آپ لیتے ہیں، آپ کون کون سا کام کر رہے ہیں ہم مجھے نہیں معلوم، اسی حساب سے آپ کی یہ غلطیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اب پروردگار عالم نے کہا دیکھو سنو، میں ایک چھپا ہوا خزانہ، خزانہ کس چیز کا؟ ایسی انرجیوں کا، ایسے کمالات کا، ایسے اوصافات کا کہ جن کا مجھے اور آپ کو ادراک نہیں تھا۔ یعنی خود اس کی ذات میں اتنا کچھ تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو ایکسپیرینس کروں، میں اس کو تجربے کے عالم میں لاؤں۔ تو میں نے اس نے جب سب سے پہلے ایک نور کو علیحدہ کیا، اپنا ایک حصہ علیحدہ کیا، تو وہ حصے میں یہ کشش ثقل ہے، کیونکہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو آگے چل کے سائنس کی اس کشش ثقل سے اپنی ذات کی حقیقت سمجھ میں آ سکے۔ اب وہ میری کشش ثقل یعنی انوار میں وہ قوت، جیسے آپ کے پاس دو مقناطیس لگا دیتے ہیں تو وہ آپس میں ملتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ایک دم سے، تو اب یہ تڑپ رہا تھا اپنے مقناطیسی اپنے مرکز میں واپس آنے کے لیے، اور اس نے سد سبحان بولنا شروع کیا۔ جو بھی اس وقت اس کی ریکوائرمنٹ تھی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ وہ نور کا حصہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا یا قرآن نہیں تلاوت کر رہا تھا جس کو آپ نے محض عبادت سمجھ رکھا ہے، یا وہ حج و زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس مقناطیسیت میں وہ اس حقیقت کو، اس مرکز کو الحمدللہ سبحان اللہ اس کی ذات کا اتنا ورد کر رہا تھا کہ اس کو اپنے آپ پہ محبت آئی، اپنے اس حصے پہ اتنی محبت آئی، تو اس نے کہا کہ میں اپنے تمام صفات اور اپنی قوتوں کو یونیورس میں پھیلا دوں۔ ابھی یہ کہتے ہیں کتنے سال ہو گئے دنیا تو ختم نہیں ہو رہی، ارے اس کی صفات اور قوتیں ختم ہو گئی ہیں جو ختم ہو جائے، جو اس کا ارادہ ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا وہ سب کچھ ختم نہیں ہونے کا، اور نہ ہی ہوگا کیونکہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ البتہ خلقتیں اور میشر یہ بیچ میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نے 12,000 کہتے ہیں آدم بنے، 12,000 عالمین اس وقت بنے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا اختتام ہو جاتا ہے جا کے بلیک ہول میں، کتنے سیاروں کا، کتنے ستاروں کا وہ بلیک ہول میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ہم ہر روز کتنی ہی خلقتیں، کتنے ہی سلسلے بناتے ہیں، تمہیں اس کا علم بھی نہیں، کتنی کائناتیں خلق کر رہے ہیں تمہیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے اسی پہ شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس یہی خدا اور یہی سب کچھ ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کی مخلوق بہت زیادہ ہے، یہی نہیں ہے جو آپ جانتے ہیں، اتنا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اب پروردگار عالم نے جو اپنے نور سے، اپنے نور کے اس حصے کو علیحدہ کیا، اور اس کی یہ محبت اور کشش، طلب، عاجزی، تسلیم، ماننا، لینا، یہ سب عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی محبت جو کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی عبادت ہے وہ محبت ہے، تو یہ وہ محبت کا وہ پہلا درجہ تھا جس سے وہ اپنے اس نے کہا کہ یہ میرا عبد بن گیا ہے۔ اب میں اس جو قوت کو، اس حقیقت کو، اس محبت کے پیکر کو جو میں نے خود ہی خلق کیا ہے، اب پوری کائناتیں بناتا اس نے۔ اب پھر اس کے بعد کوئی کہیں پہ، کوئی کہیں پہ سلسلہ چل رہا تھا اور چلتا ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے سارے نظام کو کن کہا، کن کے بعد فیکون ہونے تک جو دن اور وقت تھا بیچ میں، وہ اس قدر ترتیب، الیکٹرکسٹی کا کوئی بھی بڑا سا آپ چیز بناتے ہیں سلسلہ، تو اس کو آپ کو چھوٹے بڑے پرزوں سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں منسلک کر کے ان کو ایک ایسی حیثیت میں اس کلیہ الجبرے کو لا کے رکھنا پڑتا ہے جس سے کہ وہ الیکٹرانک ایک خلقت کرے، ایک کمال آپ کے سامنے آئے، ایک آپ کو مافوق الفطرت چیز جو آپ سامنے آ جائے تو نہیں رہتی، لیکن اس سے قبل وہ ہوا کرتی ہے۔ جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ خلقتیں شروع ہو کر زمانہ بنتا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ وہ رسالت ماب کے لیے فرمایا میرے خدا نے کہ تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، میں لولاک کو خلق ہی نہ کرتا اگر تجھے خلق نہ کرتا۔ تو آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ کیوں؟ کیونکہ مجھے
ایک جب کسی خاتون نے پوچھا جو غیر مسلم تھی کہ آپ کے یہاں یہ کہا جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے تو ہر جگہ ہر چیز کو بنایا ہوا ہے، اور ہمارے بھی جو جن کو ہمارے راہبر ہیں ہم مانتے ہیں وہ بھی مقدس ہیں، وہ بھی اعلیٰ ہیں، وہ بھی عرفہ ہیں، وہ بھی خدا کی محبوب ہستیاں ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس اس کا جواز ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں اس کے بعد پھر خلق ہوئی، یہ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بالکل ایک خزانہ تھا جو چھپا ہوا تھا۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا۔ جب آپ اس مکمل تعلیم کو حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ادراک ملتا ہے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ وہ اپنی مختلف انوائرمنٹ کو، مختلف صفات کو، مختلف نور کی انرجیاں جو ہیں یعنی ان کی انوائرمنٹ سے کائنات کی تخلیق کرتا ہے۔ اب چونکہ وہ خود ایک ابسولوٹ ایسی انرجی ہے، اتنی زیادہ قوت ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں اگر صرف وہ الفاظ جو وہ بولتا ہے میرا خدا، اگر وہ تحریری طور پر یعنی اپنے مادی طور پر آپ کے اوپر اتارے گا تو اس میں اتنی قوت ہے کہ فرماتا ہے کہ پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لہٰذا ہم نے اس کو قلب پیمبر پر اتارا۔ جب قلب پیمبر پر اتارا تو وہ قلب پیمبر میں وہ قوت اور انرجی تھی جو اس کو لے سکا، کیونکہ اول جدا ہو کر پوری مقدسیت کا اثر لے کر محبت کے جس درجے پر وہ حصہ قائم ہوا اس کو وجود دیا گیا بہت بعد میں، اور سب کائناتیں بنتی رہیں اور مخلوقیں بنتی رہیں، اور وہ پروردگار عالم کا خاص حصہ پہلا جسے اسے بھی اس لیے محبت تھی کہ اس کی اصل ترتیب کو اس کی وجہ بن گیا جس کے لیے اس نے کائناتیں خلق کی اور بنائی۔ اب جو یہ جو پروردگار عالم کی صفات کا کامل پیکر تھا، اس نے کائنات کو بنتے ہوئے ہر چیز کو دیکھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ اسی لیے رسول اللہ کے بارے میں فرما دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم علی بابو، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب سوال آیا اس دروازے کا، یہ چیزیں آپ کو علم سے جاننی چاہیے۔ یہ ہم نے دنیا میں مسلک اور تفرقے بنا بنا کے ہم نے حقیقت سے اپنی روح کو اتنا ہٹا کر، حقیقت سے ہٹا کر روح کو اتنا نقصان پہنچا لیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ میں آپ کو آگے چل کے بتانے والی ہوں کہ اس کے روح کے ساتھ وہ جو ہمیں کہا گیا، بتایا گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کی سائنٹیفک کلیئرنس کیا ہے۔ آج کی متمدن دنیا نے اس کو کیسے وضاحت ہمیں دی اور بتایا ہے، یہ آپ نے بہت اہم ہے، جاننا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور لینا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس ترتیب کے ساتھ جب ہر چیز کو طے کیا تو وہ چونکہ ایک نور ہے، ایک ابسولوٹ انرجی ہے جس کا تصور بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا اللہ سے مدد مانگو میرے عزیزو، اللہ کوئی وجود نہیں ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ اس مدد کے لیے انرجی کی انوائرمنٹ چاہیے جو آپ کو مادی دنیا تک یہاں پہ آگے چلائے۔ خدا اسی لیے جبرائیل کو بنا کر اس نے اس کی مدد سے، آپ کہتے ہیں مدد مت لیں، جبرائیل کی مدد خود خدا بھی لے رہا ہے اور کہہ رہے جاؤ اور میرے نبیوں کو، میرے رسولوں کو، میرے ولیوں کو سب کو یہ بات پہنچا دو کہ یہ اس طرح تم نے کرنا ہے۔ خدا نے پورا ایک سسٹم، ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت ہر چیز چلتی ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ میں نے ریاضی سے یعنی کہ الیکٹرانک سے ہر چیز کو بنایا، میں پچھلی گفتگو میں عرض کر چکی ہوں۔ اب جو مجھے مقصد کہنا ہے اس کے لیے مجھے اس کا اشارہ اور حوالہ دے کر آپ کو آگے لانا ہے۔ تو اب میں نے جب پورے نظام یونیورس کو بنا دیا، کون کہہ دیا، تو اب اس کے بنانے کے لیے مجھے جن لوگوں کو، جن ملائکہ کو، جن ہستیوں کو، جن انوار کو وجودی صورت میں کام پہ لگانا تھا، انہوں نے اس کو مرتب کیا، بنایا۔ اس نے تو کہا ہو جا، اب فیکون کے لیے اس کو پورا اپنی ٹیم چاہیے، کیونکہ وہ تو خدا ہے، وہ تو ایک انرجی ہے، وہ تو آپ کام کروائے گا جیسے جبریل سے اپنے پیغام پہنچوائے گا۔ اب اس نے کہا کہ میرے علم کی جتنی بھی قوت اور طاقت اور سارا اے ٹو زیڈ ہے وہ تو اس میرے حصے کو ہے۔ اب اس کو ایک باب دے دیا گیا، ایک دروازہ دے دیا گیا کہ وہ وہاں سے نکل کر ترتیب کائنات کو بناتا رہے، اس کو طے کرتا رہے، آرڈر وہاں سے آتے رہے۔ وہ ان کی اب وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے جو دروازہ ہے کہ میں بھی اس شہر کا ایک خادم ہوں،
میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اب مجھے نہج البلاغہ میں ایک جو فکرہ ملا، یہ میری آنے والے نتیجے کے لیے ضروری ہے، اس لیے بتا رہی ہوں کہ جنہوں نے پچھلی گفتگو نہیں سنی وہ اپنی حقیقت سے بے بہرا نہ رہیں، اور ان کو ایسا نہ ہو کہ سمجھ نہ آئے. تو حضرت علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ انا ریاضی، میں ریاضی ہوں، میں میتھمیٹک ہوں. مجھے اس چیز نے بڑا حیران سا کیا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ ہوگا. تو جب مجھے پروردگار عالم کی اس پوری کائنات کے سلسلے کو میتھمیٹک سے بنانے والے نے کہا کہ میں نے سب ریاضی سے بنایا ہے، کلیے سے بنایا ہے. آپ کوئی بھی الجبرے کا میتھ کا کلیہ ہوتا ہے، اسے اپنی گیسیں بھی بناتے ہیں، اسے اپنے سلسلے بھی بناتے ہیں، ہر چیز اس کلیے سے بنتی ہے. تو کائنات نور سے جب خلق ہوتی ہے تو وہ کلیوں سے بنتی ہے. اس کو بنانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنی قوت پروردگار کو ایک وجود، ایک پیکر دیا، جس نے کہ اپنے آپ کو آنا ریاضی کہہ کر خدائے بزرگ و برتر کی ساری کائنات کو مرتب کیا. یہ ملائکہ کے ساتھ یہ وہ طاقت تھی ایک، جس کے علم کے دروازے سے جو آ رہا تھا اسی سے ملائکہ بھی سیکھتے ہوئے اس کو مرتب کر رہے تھے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے اور آپ کو وہاں تک پہنچا رہا ہے. اپنے خدا کے ترتیب کو سمجھیے. وہ کہتا ہے کہ میں جسم پا نہیں رکھتا ہوں، لیکن بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک ایک بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. کہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ میاں نے کہا ہم نے آدم کی مٹی کا خمیر اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کے نہج البلاغہ میں ہمیں ملتا ہے کہ میں نے آدم کی مٹی کا خمیر اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو بے وقوف کم علم لوگوں نے کہہ دیا اوہو شاید حضرت علی خدا ہے، انہوں نے وہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے. وہ کرنے والا اپنے انہی پیکران قوت پروردگار سے کرواتا ہے. میں اپنے کوئی بھی انتظام کرتی ہوں، کوئی سسٹم بناتی ہوں، تو مجھے لوگ یہی کہیں گے بھئی آپ کے پروگرام میں بہت اچھا لگا. چاہے 100 لوگ وہاں پہ، اتنا اچھا نظام تھا، اتنا اچھا کھانا تھا، نہ جانے کس نے بنایا تھا، نہ جانے کس نے نظام، کون لوگ تھے وہ میرے ساتھ لگے ہوئے. لیکن آیا مجھے، اور میرے گھر اگر کوئی نہ آئے تو میں کہوں گی یا میرے پروگرام میں نے پروگرام کرایا اور آپ لوگ میرے پروگرام میں نہیں آئے. دیکھو میں نے یہ کیا، دیکھو میں نے یہ کیا تھا، دیکھو وہ میں نے نہیں کیا تھا، میں نے کروایا تھا، کیونکہ میری کیپیسٹی وہ نہیں تھی جو میں نے کروانا تھا. اب وہ چونکہ ایک وجود میں نہیں ہے، وہ وجود کے بغیر ہے، اسی لیے اس کو لا مکان کہتے ہیں، یعنی کسی مکان میں نہیں بیٹھا ہوا. اگر وہ مکان میں بیٹھے گا تو مخصوص ہو جائے گا. جو مخصوص ہو جائے، جس کی حد بن جائے، وہ خدا نہیں رہتا ہے. یہ تو کلیئر ہے، ہر ایک کو پتا ہے، کیونکہ وہ اتنا ابسولوٹ ہے، اتنا ابسولوٹ ہے کہ کروڑوں سال بھی گزر گئے تو بھی آپ اس کو نہ جان سکیں گے مکمل طور پر، نہ پہچان سکیں گے، کیونکہ وہ مکمل آپ کے سامنے آیا ہی نہیں. آپ کے سامنے ایک چھوٹی چھوٹی کوئی چیز سامنے آئی اور آپ نے کہا کہ میں نے خدا کو جان لیا، پہچان لیا. اس کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو پہچانیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، کہ وہ خدا ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی انرجی ہے کہ جو اپنے لیے جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جو چاہتا ہے بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے. قرآن مجید پہ بھی کہتا ہے. اور اگر ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ تو مکانوں کی پہاڑوں کی چوٹی اور مکانوں کی بلندی اور درختوں پر اپنے گھر بنا، یہ وہ ان کو وحی کر رہا ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، یعنی یہ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے میسج یا پیغام وہ جو کہ اس طرح وسیلے سے نہیں آیا، بلکہ ترتیب کرنے والے نے، جو کہ جس نے پورا نظام بنایا ہے، مرتب کیا ہے، اس نے آگے ان تک پہنچایا ہے. کیونکہ خدا کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی چیز کا ادراک دینے والے خدا نے مجھے یہ سجا دیا، خدا نے مجھے یہ سمجھا دیا. خدا آپ کا بیٹھ کر سمجھاتا نہیں ہے، بلکہ اپنی قوت سے ایسی قوتیں اور ہستیاں پیدا کرتا ہے جو آپ تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں. آپ کو دریافت کرنا ہے اپنی ذات کے اندر سے. اسی لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الا وسیلہ، لوگوں جو ایمان لائے اپنے لیے وسیلے کی تلاش کرو. قصہ مختصر، ہمیں ان چیزوں کو جاننا پڑے گا، ہمیں ان قوتوں اور طاقتوں سے منسلک ہونا پڑے گا جو پروردگار عالم کی قوت کو ایک وجود کی صورت میں لے کر ہمارے سامنے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وہ طاقتیں اور
وہ قوتیں اس نے دیں، اور اس نے اسی لیے رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد اب نبوت یعنی خبر دینے والا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کے لیے میں آج آپ کو یہاں پہ متوجہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اب اس کے بعد یہ آخری نبی تھے، جتنی خبریں تھیں وہ میں نے تم تک پہنچا دی، جتنے راز اور اس میں انکشافات تھے وہ میں نے اس کتاب قرآن میں تم تک پہنچا دی۔ اب اس کے بعد نہ تم پر کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی، اب تم نے قیامت تک ان تمام اخبار کو، ان تمام خبروں کو جو تم تک میں نے پہنچا دی، اور آخری نبی نے مکمل ضابطۂ زندگی، ضابطۂ حیات کے ساتھ ساتھ ضابطۂ ازل و ابد کو بھی تم تک بتا کر تمہیں کلیئرنس دے دی ہے۔ تو اب نبوت کا جب اختتام ہو گیا تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان خبروں کو ریسرچ کر کے میری ذات تک پہنچو، یہ چیز جانو کہ میں کون ہوں، میں نے تمہیں کیوں بنایا، اب تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے میری باتوں کو رد کیا، میرے حکم کو نہ مانا، تو وہ انرجی تمہاری ذات کے اندر روح کی صورت میں نے رکھی ہے، اس کا پورے یونیورس کے ساتھ چونکہ تسلسل ہے، تعلق ہے، رابطہ ہے، اگر تم نے اس کو نہ مانا، اس کے ساتھ نہ چلے، تو تم میرے پورے نظام یونیورس کی انرجی کو نقصان پہنچاؤ گے، مجروح کرو گے۔ جب اس میں ارتعاش پیدا ہوگا تو وہ ساری کی ساری بلیک انرجی تمہاری روح کے پاس آئے گی، اور تمہاری روح کے پاس احساس محسوس کرنے کی قوت ہے، اور تمہاری روح اس اذیت سے گزرے گی، تمہارا بدن نہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بدن تو زمین کے نیچے ہوگا تو مجھے کیا ہونے والا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑنے والا، میں کون سا اس وقت زندہ ہوں گا، دیکھ رہا ہوں گا، جان رہا ہوں گا، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے آپ سے یہی فرمایا ہے، اپنے فرشتے کے ذریعے سے پیغام کتنے رابطوں سے آپ تک پہنچا، اور خدائے بزرگ و برتر نے جس طرح اس کو ودیت کیا اس علم کے دروازے کے تحت، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے حضور میں بیان کر رہی ہوں، جو حقیقت کی ہے۔ اب آپ کو اس کو کس طرح سمجھنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے جب ایک پورے علم کا ایک شہر بنا دیا، اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے اور اس کا در بھی موجود ہے، تو اب جو بھی کوئی کرے گا، جو بھی میرے پیغام ہوں گے، جو بھی میرے سلسلے ہوں گے، میں اس سے کرواؤں گا، وہ آگے سے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے حبیب تک پہنچائے گا، اور میرا حبیب تم تک پہنچائے گا۔ نظام ہے، سلسلہ ہے، باس ہے، مالک ہے مکان پوری کمپنی کا، لیکن پورے کا پورا سلسلہ، پورے کا پورا ہولڈ کون، جنرل مینیجر ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ شرک ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، اوئے ہوئے ہم نے کیسے اس کو صاحب اور باس کہہ دیا، جبکہ صاحب اور باس وہ ہے۔ نظام کائنات کو سمجھیے، اپنے پروردگار عالم کے سلسلے کو سمجھیے، یہ شرک، یہ فلان، یہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں، ان چیزوں سے نکلیے، ان سے نکل کے حقیقت کا راستہ دیکھیے۔ ہم دنیا کے کسی بھی بندے کو اٹھا کے، آج ہمارے ملک میں مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ اپنے عزت نفس کا نیلام کر چکے ہیں۔ ہم چار پیسے دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم کوئی سامنے ہمارے جھوٹا، چور، چکا، غدار، یعنی جس طرح کا بھی برا بھلا انسان ہوتا ہے، ہم اسی کی صرف مطلب کے لیے، پیسے کی لالچ کے لیے، ورنہ اس میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ آپ اس کے حمایت دار بن جائیں، لیکن اپنی ہوس کے لیے آپ ان کے حمایت دار بن کے خدا کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ لشکر الہی کا دشمن ہے، اور اللہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اس سے مدد نہ مانگو، اس سے مدد نہ مانگو، خدا آپ سے مدد مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندو، اے ایمان والو، انصار اللہ میں شامل ہو جاؤ، خدا کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ یا اللہ تجھے بھی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں، اللہ کا لشکر بن جاؤ۔ اب کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں ہم، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کا لشکر بن جاؤ، یعنی جب خدا والوں کے ساتھ آپ محنت اور جدوجہد سے جو سسٹم بنا دیا گیا ہے، تمہیں دیا ہے، اس کے ساتھ چلو گے تو تم میرے مددگار کہلاؤ گے۔ ایک میں نے پوری اپنی شناخت کے لیے ایک اپنا مخالف، ایک اپنا تضاد وہ بھی پیدا کیا ہے۔ میں نے ہی شر کو پیدا کیا ہے، اور میں نے ہی خیر کو پیدا کیا ہے، میں نے ہی ابلیس کو بنایا، اسی نے بنایا، اور اسی نے اپنے استضاد سے آپ کو برائی اور اچھائی دونوں کی شکل دکھائی ہے، صورت دکھائی ہے۔
کیونکہ اگر رات نہ ہو تو آپ کو دن کی پہچان نہیں ہو سکتی. دن کو پہچاننے کے لیے آپ کو رات کا اندھیرا چاہیے. یہی پروردگار عالم کی وہ حکمت ہے جس سے وہ ایک منفی سے مثبت کی شناخت کراتا ہے. اسی لیے منفی جب تک نہ ہو وائر میں روشنی نہیں جلتی. اب سوال یہ ہے کہ میری روح جب ختم ہو جاؤں گا تو یہ دوزخ کا کیا حساب کتاب ہے. تو ہمارے ایک لوگوں ان بچیوں نے یہ دیکھا کہ کسی نے یہ کہا سائنٹیفک طریقے سے، جب اس نے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ روح کو، ایک شخص کو مرنے سے پہلے ایک ویٹ مشین پہ لٹا دیا گیا ڈاکٹروں نے دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ اس کی جب روح نکلے گی تو کیا فرق پڑتا ہے. جب انہوں نے اس کا وزن رکھا، جب وہ زندہ تھا تو اس کے وزن کے بعد جو ہی اس کی روح نے انخلا کیا، نکل گئی، تو 10 یا 12 گرام کا اس کا جو ان لمحوں میں اس کا وزن جو تھا وہ کم ہو گیا. 10 سے 12 گرام اس کا وزن کم ہوا. وہ انہیں معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ بدن کے اندر جو روح، جو انرجی، جو قوت ہے، جو اصل زندگی ہے، جو اصل انسان ہے، اس کا وزن 10 یا 12 گرام ہوا کرتا ہے. وہ ہے. اب انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اندر روح ہے جو نکلی ہے. یہاں بھی سائنٹیفک طریقے سے جب آ گیا جو خدا نے فرمایا، اور جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو حلق میں آ پھنستی ہے، تو تم اتنے ہی وہ ہوشیار ہو تو کیوں نہیں اس کو واپس لوٹا دیتے. لیکن اس وقت ہم اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، خدا کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن ہے بھائی، اس کو سمجھنا ہے ہم کو. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، خدا نہیں کھڑا ہوتا. خدا کھڑے ہونے والا وجود نہیں ہے. خدا کی قوت کے وہ پیکر کھڑے ہوں گے جن کو اس نے مختص کیا ہے. اس کے ملائکہ ہے جس نے اسرائیل نے آ کے جان لیا ہے. میں جان لیتا ہوں، ہم اس کو موت دیتے ہیں، لیکن دیتا کون ہے؟ اسرائیل آ کے مارتا ہے. کام سارا پروردگار عالم کا ہے. کرنے والے اس کے خاص جو نمائندے ہیں ان کو آپ نے تسلیم کرنا ہے. وہی آپ کو اس نظام کے تحت کسی بھی سیٹلمنٹ میں ڈال سکتے ہیں. ان کے پاس اختیار ہے. ان کو سارا سلسلہ مل چکا ہے لوح محفوظ کا، اور اس کے حساب سے ہی جیسے ان کو تاکید کی گئی ہے ویسا وہ کرتے ہیں. کیونکہ کرنے کے لیے وجود چاہیے، کرنے کے لیے نظام چاہیے. اسی لیے تو اس نے سارا نظام بنایا کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے کہا چلو میں بناتا ہوں. میں نے کن فیکون کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہو گیا. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے. یہ بھی جو سوال تھا کہ 6 دن میں، تو یہی میں نے آپ کے حضور میں اسی لیے عرض کیا کہ اس نے سارے پورے لشکر بنایا. آج بھی قرآن میں کہتا ہے کہ شب قدر میں بھی پتہ نہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں. ہر روز ہر جگہ کتنے فرشتے آتے اور جاتے ہیں جن کا حساب و اندازہ بھی نہیں ہے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک دفعہ آ جاتے ہیں وہ واپس کبھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے. اب خدا جانے کتنی فرشتوں کی مخلوق ہے کہ جو کبھی دوبارہ ان کی باری ہی نہیں آئی، پتنی کتنے ہزار سال گزر گئے. تو پروردگار عالم یا تو ان انرجیوں کو کنورٹ کرتا ہے دوسری صورت میں، جیسا کہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم کسی اور عالم میں تمہیں کسی اور شکل و صورت میں پیدا کرتے اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے، اور اس عالم میں جیسے تم جانتے بھی نہیں، اور اپنی پہلی پیدائش کو تو دیکھ چکے ہو، پھر مانتے کیوں نہیں، جانتے کیوں نہیں؟ بڑی عظیم بات. یہ وہ فکر ہے جو حضرت انسان ہمیں چاہیے، آپ کو درکار ہے. خدا کی حکمتوں کو جانیے، ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے. اب آپ اپنی روح کو جب ہر غلطی سے، خرابی سے، گناہ سے وزنی کر دیتے ہیں، روح بھاری ہو جاتی ہے. اسی لیے کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا تو دیکھو نا کتنی ہلکی روح ہے، کتنی آسودہ روح ہے، کتنی مومن روح ہے، کتنی ہلکا پھلکا انسان ہے. اور کوئی کیسی بھاری روح ہے، آیا ایک بوجھ سا پڑ گیا ہے. جتنا معصیت سے، گناہوں سے، خرابیوں سے آپ اپنے آپ کو بھرتے جائیں گے، آپ کی روح وزنی ہوتی جائے گی. اب یہ وہ اہم نقطے ہیں آخر میں جو میں آپ کے حضور میں بیان کرنے جا رہی ہوں، جو نتیجہ ہے میری ساری گفتگو کا. اور اب میرے بندوں، جب اس کے بندے اپنی روح کو اس طرح زخمی کر لیتے ہیں، مجروح کر لیتے ہیں، بھاری کر لیتے ہیں، کالی کر لیتے ہیں، تو اب یہ انرجی اتنی متاثر ہو جاتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو اس بارے میں بتایا، وہ اس قابل نہیں رہتی. اب چونکہ اس نے تحقیق کر کے اپنی ایک ویڈیو بنائی
ایک شخص نے، اور اس نے جو بھیجی تو میری بیٹیاں، میری اسٹوڈینٹس، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو قرآنک طریقے سے واضح فرمائیے. تو اب اس نے یہ کہا کہ بالکل وہی جب کہ روح نکلی اور اتنے گرام تھی، اب اس کی وہ جو انرجی ہے، کشش ثقل ہے، اگر وہ اتنی بھاری ہے، اس میں اتنا معصیتوں اور گناہوں کا اثر ہے، تو زمین کی گریویٹی، کیونکہ ہم زمین پہ اتارے گئے، اور زمین کی کشش ثقل ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اتار لیتی ہے. ہمارے پاس اس کا سب کو علم موجود ہے کہ ہم اوپر جائیں تو نیچے گر پڑتے ہیں. ہم کشش ثقل ہمیں کھینچتی ہے، وجود کی وجہ سے ہم اس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ مادی مٹی ہے اور مٹی کے ساتھ یہاں رکی ہوئی ہے، وہ ایک ہوئی بھی ہے. لیکن جو ہی اس سے نکلتی ہے تو یہ ایک وہ پورے یونیورس کی انرجی کے ساتھ وہ انرجی بن کے سامنے آتی ہے جس کو زمین کھینچ کے اندر غرق کر لیتی ہے. کس لیے؟ کیونکہ روح بھاری ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کے ساتھ، اگر آپ کا جہاز بنایا گیا ہے تو اس میں الیکٹرانک کی وہ قوت دی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو زمین سے علیحدہ کھڑا کر سکتی ہے اس کشش ثقل سے. وہ قوت چاہیے آپ کو جس سے آپ نے خود یہ سلسلہ بنا کر جہاز بنائے، اڑنے والی چیزیں بنائی، اڑن کٹولے بنائے، وہ جو اپنے سلسلے سے چلتے ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. جب آپ ان کو کسی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس چیز کا، اگر پہلے زمانے کے آپ وہ جھولے وغیرہ ہے تو وہ جو زمین کے ساتھ ان کا تعلق رہ جاتا ہے، زمین کا اس سے علیحدہ، آپ آرام سے بیٹھے رہتے ہو اور پھر آپ گھوم کے واپس آتے ہو تو اپنی زمین پہ چلنے لگتے ہو. یہ پورے کا پورا ایک لاجک سلسلہ ہے. اب آپ کا جو جہاز آپ کو لے کے اوپر جاتا تھا، اس کے الیکٹرانک کی وہ طاقت تھی جس سے وہ زمین کی اس گریویٹی کو، اس کشش ثقل کو اس کے اوپر اس کو مسلط اس پہ ہو چکا ہے، اس کو اس نے غالب ہو گیا، غلبہ پا لیا، اس کو مغلوب کر لیا. جب اس کو مغلوب کر لیا تو اب یہ اوپر جا سکتا ہے. یہ آپ کی روح کا بھی سلسلہ ہے. آپ کی روح کے پاس جب نیکیوں، اچھائیوں اور عمل صالحہ میں کہا جاتا ہے یہ نور زیادہ سے زیادہ ہوگا، وہ پاکیزہ ہوتی رہے گی، طہارت ہوتی رہے گی اس کی ذات میں، اور وہ نجاست کے وزن سے پاک ہو کر جب آپ کے بدن سے نکلے گی تو کسی ایسے اوپر کے جہان میں چلی جائے گی جو اس کے لیے آسودہ ہوگا. وہاں سے مختلف برزخ کے بھی عالم ہے کہ جن میں ان کو اپنا باقی کا جو حصہ ہے اس کو بھی مکمل کرنا ہے، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں انسان مکمل پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اعمال سے وہ مقام حاصل کر لیا کہ ان کو ان راستوں پہ بھی رکنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ ڈائریکٹ اپنے مرکز میں اس مقام پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ ایک اور بھی سلسلہ ہے اس کا کہ جہاں پہ دوسرے جتنے بھی عالم ہیں ان مختلف عالمین میں آپ کو اپنی مزید آگے کے سلسلے کی زندگی، یا کیونکہ زندگی تو روح ہے، وہ تو موجود ہے، آپ کو وہ کامل تمام کرنے پڑتے ہیں. جو یہاں رہ گئے ان کو آپ نے کامل کرنا ہے تاکہ آپ مرکز میں جہاں سے آپ انا للہ ہوئے تھے وہ الہ راجعون ہو سکے، اپنے مرکز میں پلٹ کر جانے کے قابل ہو سکے. اب وہ روح جو معصیت اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ جب نکلتی ہے تو اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اس کے پاس پرواز کی وہ قوت نہیں ہوتی، تو زمین کی کشش ثقل اس کو کھینچ لیتی ہے، اور چونکہ وہ ایک انرجی ہے لہٰذا اس کو اندر غرق کر لیتی ہے ان گہرائیوں میں، ان وجودوں میں، ان عالم میں جہاں پہ کہتے ہیں کہ آگ ہی آگ ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ نیچے لاوا ہے، لاوا ہے جس میں وہ جلتا ہے. اور ہمیں یہ قرآن مجید کی وضاحت مانگی جا رہی تھی اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے. اور تم اس وقت سجین میں، سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ سجین زیر زمین وہ دوزخ ہے، وہ اذیت ناک جہنم ہے کہ جس کو صرف روح محسوس کرتی ہے. بدن کو روح کے بغیر ڈالیں تو اس کا کچھ نہیں احساس ہوتا اس کو، بلکہ روح کو احساس ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی مردہ مر گیا جلاؤ مت، کیونکہ روح کا ابھی اس کے ساتھ ربط ہوتا ہے، وہ روح تکلیف محسوس کرتی ہے. اس کو قبر میں دباؤ تاکہ وہ مٹی میں کا وجود مٹی ہو جائے اس میں مل کے، اور آپ کی روح اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اپنے مرکز کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اب اللہ میاں نے قرآن مجید میں فرمایا
اور سجین دوزخ سب سے نچلے درجے کی وہ سجین ہے کہ جو لاوے ہیں آگ کے، وہ آپ کی روح کو انرجی کھینچ لیتی ہے اور آپ اس کی تکلیف میں تڑپتے رہتے ہو. اور سجین سے نکلنا تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ چاہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنا دنیا کو چاہ چاہ کے اس کو بھاری کیا ہے. اور جب اس کی وہ خلازت ختم ہوگی تو پھر کہیں وہ اپنے اور سلسلے سے آگے بڑھے گی. اور اگر پاکیزہ روح ہے تو اس کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ عالم ارواح میں مختلف مقامات پر اپنی فرائض کو انجام دیتے ہیں. ان فرائض کو انجام دینے کے لیے ان کو مقرر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پاس اتنی طہارت والی زندگی لائے ہیں اور وہ وہاں پہ عیش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے نا، کھا پی بھی رہے، کھانا پینا کوئی آپ کا حلوہ اور قورمہ نہیں ہے، بلکہ وہ رزق ہے جو روح کی ضرورت ہے، جس سے وہ تقویت پاتی ہے. وہ رزق ہے، وہ رزق حاصل کر رہے ہیں. اور پروردگار عالم ہمیں اس لیے جب بھی ہم یہی بتاتے ہیں کہ اعمال صالحہ، تو تیسری منزل جو سب سے خطرناک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ خطرناک اس لیے کیونکہ جب وہ آپ کی نہ تو زمین پہ جا سکتی غرق ہوتی ہے، اور ہو سکتی ہے اتنی وزنی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی ہلکی کے اوپر، تو پھر وہ یہیں رہ جائے اور اسی زمین میں بھٹکتی رہے. اور جب تک کہتے ہیں اس کو مکتی نہ مل جائے، یہ کرو وہ کرو، ہم کہتے ہیں نجات مل جائے، اس کو ہم بھٹکتی روحیں کہا کرتے ہیں. یہ ترتیب ہوا کرتی ہے سارے سلسلے کی. اور پروردگار عالم نے اس لیے آپ کو بتایا اور نصیحت کی ہے کہ آپ ہدایت پائیں اور اس منزل پر پہنچے جہاں سے آپ کو زندگی کی بعد حیات، کوئی پتہ نہیں کتنی دیر ہم نے رہنا ہے اس زندگی میں، کتنی دیر ہم اس دنیا میں، ہمارے پاس زیادہ وقت تو ہے ہی نہیں. تو جب تک آپ یہاں پہ ہیں، ابھی سے اپنے لیے روح کو وہ طاقت دے دیجیے، روح میں وہ قوت پیدا کر لیجیے، روح کو وہ انرجی دے دیجیے جو مثبت سے، نیکی سے، اعمال صالحہ سے، دوسروں کا درد رکھنے سے، ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. آپ کا من نہیں کرتا، اور یہ فخر چھوڑ دیجیے کہ جی میں بہت سچا ہوں اس لیے مجھے غصہ بہت آتا ہے. جھوٹ اور غصہ یہ سب سے بڑے یونیورس کے کو ایکسپلوڈ کرنے والی انرجی ہیں. آپ کا ہر لفظ فضا میں قائم ہے، آپ کی ہر بات موجود ہے. لہذا اپنے رب کے سلسلے پر آگے بڑھیے اور اپنی زندگی کو جو مرنے کے بعد آپ کو جہنم ہے، سجین ہے جو غرق کر لے گی آپ کو، یہ سائنٹیفکلی کلیئر ہو گیا جو خدائے بزرگ برتر نے فرمایا تھا کہ آپ کو زمین آپ کو اس انرجی کی روح کو کھینچ کے غرق کر لیتی ہے ان اپنے آگ کے برنر جلے ہوئے ہیں جہاں پہ، اور اس کو ہم لاوا جانتے ہیں کہ زمین میں بہت زیادہ ہے. وہ اس آگ سے کئی ہزار درجے زیادہ سخت ہے، اور واقعی میں لاوا اس سے کئی درجے زیادہ سخت ہے. وہ چپک جائے تو جب لے لیتا ہے تو اس سے نجات نہیں. آگ تو بجھائی جا سکتی ہے لیکن لاوا بجھایا نہیں جا سکتا. پروردگار اس وقت جب آپ اس میں غرق ہو جائیں گے روح کے ساتھ، پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مجھے اپنے علم کی اس دولت سے اپنے دربار سے اسی طرح مستفید کرتا رہے، اور میں اس کی مخلوق تک وہ پیغام پہنچاتی رہوں. تو اس کو اپنائیے اور اپنے آپ کو کامل کیجیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی سلسلے کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ملتے ہیں آئندہ اگلے ہفتے میں آپ سے پھر دوبارہ. خدا بزرگ برتر آپ کو کامیاب و کامران. الہی آمین. والسلام. خدا حافظ.